السلام علیکم دوستو، اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جناب حسین علیہ السلام کے مکہ سے کوفہ کی جانب روانگی کے حالات بیان کیے۔ اب آگے عبداللہ ابن جعفر نے جب حضرت حسین علیہ السلام کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹے کے ہاتھ روانہ کیا، تیزی سے پہنچو اور راستے میں حضرت حسین علیہ السلام کو دے دو۔ خط کا مضمون یہ تھا: میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکے کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کے آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین علیہ السلام کے لیے ایک پروانہ امان لکھ کر دیں، اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستے میں جا کر حضرت حسین علیہ السلام سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ وہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے عزم کی ایک وجہ بیان کی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے کہ اور اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین علیہ السلام کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی اس عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہونے دی اور وہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد، جو کہ کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کرے۔ حضرت حسین علیہ السلام جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس بن مسرد کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ خیر جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھا کر معاذ اللہ حضرت حسین علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا: اے اہل کوفہ، حسین بن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بلا کہا اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین علیہ السلام کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ وزاری سے عرض کیا: اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر بنو امیہ سے اس کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفے نہ جائیں، اپنی جان کو بنو امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر جناب حسین علیہ السلام نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین علیہ السلام کو پہنچا کر ان کو راستے سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشعث نے وعدے کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی، یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دی۔ دوسرے ذرائع سے حضرت حسین علیہ السلام کو مقام سالبیہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین علیہ السلام کے بعد ساتھیوں نے بھی ان سے باصرار عرض کیا کہ خدا کے لیے اب آپ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ یہی کوفے کے لوگ جنہوں نے دعوت دی ہے آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ ذکر حسین میں آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔